بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں نہ بڑی سڑکیں تھیں اور نہ ہی اونچی عمارتیں۔ دور دور تک پھیلے ہوئے ایک سنسان صحرا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں خوبصورت تو تھا مگر ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا تھا۔ وہ مصیبت پانی کی ہی کمی تھی۔ گاؤں کے لوگ روز کئی میل دور جا کر پانی لاتے تھے۔ عورتیں مٹکے اٹھائے دھوپ میں چلتی رہتیں، بچے پیاس سے بے حال ہو جاتے اور کھیت سوکھتے جا رہے تھے۔ ہر سال گرمی پہلے سے زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ صحرا کی ریت دن میں آگ کی طرح جلتی تھی اور رات کو یخ برف جیسی ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا جس کا نام ایاز تھا۔ اس کی عمر تقریباً 15 سال سے زائد تھی۔ اس کے والد کئی سال پہلے بیمار ہو کر دنیا سے جا چکے تھے۔ اب وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایاز باقی لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ آخر اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے تو کہیں نہ کہیں پانی ضرور ہوگا۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا امید کبھی مت چھوڑنا، صحرا بھی ایک دن پھول دے سکتا ہے۔ مگر گاؤں والے اب امید ہارنے لگے تھے۔ ایک دن گاؤں کے آخری کنویں کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ لوگوں میں خوف پھیل گیا، بچے رونے لگے، جانور کمزور ہونے لگے اور کھیت مکمل سوکھ گئے۔ گاؤں کے سردار نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ اگر 3 دن میں پانی نہ ملا تو ہمیں یہ گاؤں چھوڑنا ہوگا۔ یہ سن کر ہر طرف خاموشی چھا گئی، کیونکہ یہ گاؤں صرف مٹی نہیں تھا، یہاں ان لوگوں کی یادیں تھیں۔ اسی رات ایاز کو نیند نہ آئی۔ وہ باہر نکلا اور ٹھنڈی ریت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ اچانک اسے دور صحرا میں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ وہ چونک گیا۔ اتنی رات کو صحرا میں روشنی! اس نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، وہ روشنی غائب ہو گئی۔ اگلی صبح ایاز نے لوگوں کو بتایا مگر سب ہنسنے لگے۔ ایاز نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ مگر ایاز کو یقین تھا کہ اس نے کچھ دیکھا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ صحرا میں جائے گا اور پانی تلاش کرے گا۔ اس کی ماں ڈر گئی، بیٹا صحرا انسان کو زندہ نگل جاتا ہے۔ مگر ایاز نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر میں نہ گیا تو ہم سب ویسے بھی مر جائیں گے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک پرانا کپڑا نکالا، یہ تمہارے والد کا رومال ہے، اسے اپنے پاس رکھنا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ایاز سفر پر نکل پڑا۔ اس کے پاس صرف ایک پانی کی چھوٹی مشک، کچھ خشک روٹیاں اور ماں کا دیا ہوا رومال تھا۔ شروع میں سفر آسان ہو گیا تھا، مگر جیسے جیسے سورج اوپر آیا صحرا آگ بن گیا۔ گرم ہوا چہرے کو جلانے لگی، ریت کے طوفان اٹھنے لگے۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد ایاز تھک گیا تھا، اس کا پانی بھی کم ہونے لگا تھا۔ اچانک اسے دور ایک جھیل نظر آئی، ٹھنڈا پانی، درخت، سبز گھاس۔ وہ خوشی سے بھاگا مگر قریب پہنچتے ہی وہ سب غائب ہو گیا، وہ صرف ریت تھی، سیراب۔ ایاز مایوس ہو کر گھنٹوں تک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اسے اپنے والد کی بات یاد آ گئی، صحرا پہلے انسان کی امید مارتا ہے پھر انسان کو۔ ایاز نے ہمت نہ ہاری، وہ دوبارہ اٹھا اور چلنے لگا۔ رات ہو گئی، صحرا اب خاموش تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایاز نے ایک پتھر کے پاس بیٹھ کر آرام کرنا چاہا مگر اچانک اسے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا، کون ہے؟ رات کے پیچھے پچھلی پہر ریت کے پیچھے سے ایک چھوٹی لڑکی نکلی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے پانی چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایاز کے پاس تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے پانی دے دیا تو شاید وہ خود مر جائے، مگر اس نے مشک لڑکی کی طرف بڑھا دی۔ لڑکی نے پانی پیا اور مسکرا دی، تم اچھے انسان ہو۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، ریت اڑنے لگی۔ جب ایاز نے دوبارہ دیکھا تو لڑکی غائب تھی، صرف ریت پر ایک نشان بنا ہوا تھا، ایک قطرہ، ایک نیلا قطرہ۔ ایاز حیران رہ گیا۔ اگلی صبح وہ پھر چلنے لگا۔ اب اس کے پاس پانی بالکل نہیں تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، قدم لڑکھڑانے لگے۔ اچانک اسے وہی نیلی روشنی دوبارہ دکھائی دی، اس بار وہ قریب تھا۔
ایاز پوری طاقت سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ روشنی ایک پرانے کھنڈر سے نظر آ رہی تھی جو آدھا ریت میں دفن تھا۔ دروازے پر عجیب نشان بنے تھے۔ جیسے ہی ایاز اندر داخل ہوا، ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ اندر دیواروں پر پرانی تصویریں بنی تھیں۔ ان تصویروں میں لوگ صحرا کے بیچ پانی نکال رہے تھے۔ بیچ میں ایک تحریر لکھی تھی: پانی صرف اسے ملتا ہے جو دوسروں کے پیاس سمجھے۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، سفید داڑھی، نیلا لباس، چمکتی آنکھیں۔ کون ہو تم؟ ایاز نے خوف سے پوچھا۔ بوڑھا مسکرایا۔ میں اس چشمے کا محافظ ہوں۔ چشمہ؟ بوڑھے نے سر ہلایا۔ ہاں، صحرا کے نیچے ایک عظیم دریا بہتا ہے، مگر وہ صرف خالص دل والوں کو ملتا ہے۔ ایاز کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ مجھے اپنے گاؤں کے لیے پانی چاہیے۔ بوڑھے نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ اچانک کھنڈر غائب ہو گیا۔ ایاز نے خود کو ایک اندھیرے میدان میں پایا۔ سامنے 3 راستے تھے۔ پہلے راستے پر سونا پڑا تھا، دوسرے پر کھانا، تیسرے پر صرف ایک خالی مٹکا، اور ایک آواز گونجی: صرف ایک چیز چن سکتے ہو۔ ایاز بھوکا بھی تھا اور غریب بھی، مگر وہ سونا لے لیتا تو پوری زندگی بدل سکتی تھی۔ مگر اسے گاؤں کے پیاسے بچے یاد آ گئے۔ اس نے خالی مٹکا اٹھا لیا۔ اچانک پورا میدان روشنی سے بھر گیا۔ بوڑھا دوبارہ ظاہر ہوا۔ تم نے خود سے پہلے دوسروں کو چنا، یہی اصل امتحان تھا۔ اس نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، زمین کانپنے لگی۔ پھر اچانک ریت کے بیچ سے پانی کا فوارہ پھوٹ نکلا، صاف، ٹھنڈا، چمکتا ہوا پانی۔ ایاز کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یہ واقعی پانی ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ یہ چشمہ اب تمہارے گاؤں کا ہے، مگر یاد رکھنا، لالچ اسے دوبارہ خشک کر دے گی۔ اگلے دن ایاز گاؤں واپس پہنچا۔ لوگ اسے زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پانی کہاں ہے؟ سب نے پوچھا۔ ایاز انہیں صحرا کی طرف لے گیا۔ شروع میں کسی کو یقین نہ آیا، مگر پھر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحرا کے بیچ پانی بہہ رہا تھا۔ لوگ خوشی سے رونے لگے، بچے پانی میں کھیلنے لگے، عورتوں نے دعائیں دیں۔ سوکھے کھیت دوبارہ ہرے ہونے لگے۔ کچھ ہی مہینوں میں پور بھی بدل گئی، اور کچھ ہی مہینوں میں نور پور بھی بدل گیا تھا۔ یہ صرف ریت تھی، وہاں اب درخت آ گئے تھے، پھول کھلنے لگے تھے۔ لوگ دور دور سے اس گاؤں کو دیکھنے آنے لگے، مگر ہر رات ایاز صحرا کی طرف دیکھتا، کیونکہ کبھی کبھی دور اندھیرے میں سے وہی نیلی روشنی نظر آتی، جیسے صحرا اب بھی کوئی راز اپنے اندر چھپائے بیٹھا ہو۔